اتنا آپ جو جانتے ہیں ہم وہ نہیں جانتے. گویا پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کو اور اس انسانیت کو، اس مٹی کے ٹکڑے کو جو فضیلت ملی ہے وہ فضیلت صرف اور صرف اس علم اور نالج کی وجہ سے ملی ہے. کسی نے کیا کہا ہے کہ پہلے تو آپ اس نالج سے، اس علم سے کاٹ کیے جاؤ گے، پہلے علم اور نالج سے کاٹ دیے جاؤ گے اور پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ کو ہاتھ سے بنا لو اپنی جنجیر، ہاتھ سے ہاتھ کو ملا کر بنا لو اپنی جنجیر، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. یہ تعلیم، ایک ایجوکیشن اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ جس پلیٹ فارم سے ہم اور آپ ایک معمولی سے طبقے سے اٹھ کر اعلیٰ پیمانے پر چلے جا سکتے ہیں. انسان نے ایجوکیشن حاصل کیا تو چاند اور ستاروں پر تمنے ڈالنا شروع کر دیا. انسان نے نالج شروع کیا تو لوہے کو آسمانوں میں اڑانا شروع کر دیا. انسان نے علم حاصل کیا تو ٹرین لوہے کی بنا کر روڈوں پر گھمانا شروع کر دیا. ہر ایسی ایسی چیزیں انسان نے نالج اور جانکاری کے حساب سے بنا لی کہ انسان آج دیکھنے والی دنیا اس انسان کے سامنے سجدہ اور حیران ہے کہ انسان ایک کس طریقے سے نالج کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے کہاں سے کہاں ترقی کر سکتا ہے. تو یہی سبق تھا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پیدائش کے لیے ایسی زمین اور ایسی دھرتی کو اللہ نے چنا کہ وہاں سب سے زیادہ بزدل اور جاہل لوگ رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت تھا، اور جاہلیت والے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور اس وقت سب سے بڑی دو طاقتیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی اس وقت دو بڑی طاقتیں تھی، ایک کیسر اور ایک کسرا. کیسر کا آدھی دنیا پر راج تھا اور کسرا کا آدھی دنیا پر راج تھا، مگر یہ جو عرب کا ایریا ہے اس عرب کے ایریے پر کسی کا راج نہیں تھا. وہ کسی کا راج اس لیے نہیں تھا کہ وہ ان پڑھ تھے، وہ بدھو تھے، وہ جاہل تھے. دنیا میں سارے کے سارے کرائم ان کے اندر تھے. جو کرائم پائے جانے والے تھے وہ تمام کے تمام کرائم ان میں پائے جاتے تھے. اس لیے کیسر بھی ان کو لینے کے لیے اپنی آر سمجھتا تھا اور کسرا بھی اپنے انڈر لینے میں آر سمجھتا تھا. اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں پیدا کیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی قرآن کریم کی وحی آئی ہے. لو مسلمانوں، ایمان والوں، قرآن کریم جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا راستہ ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہے وہ پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان کو، آپ اور ہم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ کہ جس رب نے آپ کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. جس ایجوکیشن میں ہم اور آپ اور ہماری قوم بہت پچھڑی ہوئی ہے، ہمارا سب سے پہلا درس ایجوکیشن کا ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی پنکتی ہمیں یہ اعلان کر کے کہہ رہی ہے کہ قرآن جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اترا، اور اس 23 سال میں سب سے پہلی جو آیت آئی ہے وہ اقرأ کی ہے. پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہوگی. اس جاہل قوم میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ پڑھائیے انہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قوم میں دین کی تبلیغ کرتے تھے تو کسی شرابی کے پاس جا کر شراب کی برائی نہیں کرتے تھے، کسی زناخور کے پاس جا کر اس کی زنا کی برائی نہیں کرتے تھے، کسی نمازی کے پاس بے نمازی کے پاس نماز چھوڑنے کی برائی نہیں فرماتے تھے. آپ ان کے پاس جا کر سب سے پہلے تعلیم کی اہمیت دیتے تھے اور انہیں یہ کہتے تھے کہ آپ پڑھیے.
آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ داڑھی اور یہ ٹوپی یہ پاجامہ یہ مدرسے یہ صرف سمت ہی تک کہ انہیں دنیاوی تعلیم سے کوئی غرض کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں, یہ کسی دشمن کی پھیلائی ہوئی خبریں ہوں گی, مگر ایسا نہیں ہے. حقیقت ہے کہ ہم اور آپ ایک ہی ٹرین کے سوار ہیں. اگر کوئی اس طریقے سے بات کہتا ہے تو غلط کہتا ہے.